السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جغرافیہ میں باب نمبر 5 کرہ ہوائی کا دباؤ اور ہوائیں پڑھیں گے، جن میں ہم ہوا کے دباؤ پڑھ چکے ہیں، بلندی کے زیادہ ہونے سے ہوا کا دباؤ کیسے کم ہوتا ہے یہ بھی پڑھ چکے ہیں، درجہ حرارت اور ہوا کے درمیان تعلق بھی پڑھ چکے ہیں، زمین پر ہوا کے دباؤ کے حلقوں کی وضاحت بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہواؤں کے نظام۔ اس میں ہم دیکھیں گے ہواؤں کے نظام میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دائمی ہوائیں۔ وہ ہوائیں جو ہوا کے دباؤ کے حلقوں کے درمیان سارا سال مستقل طور پر ایک ہی سمت میں چلتی ہیں، دائمی یا مستقل ہوائیں کہلاتی ہیں۔ ان کی 3 اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مشرقی ہوائیں۔ دائمی ہواؤں کی پہلی قسم مشرقی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں نیم ہاری کثیر بار حلقوں سے خطِ استوا کی طرف چلتی ہیں۔ یہ ہوائیں دونوں نصف کروں میں 30 سے 5 درجہ عرض کے بلد کے درمیان چلتی ہیں۔ ان کو مشرقی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ تھی مشرقی ہوائیں۔ کیونکہ یہ ہوائیں زیادہ تر مشرق کی جانب آتی ہیں، ان ہواؤں کو تجارتی ہوائیں بھی کہتے ہیں، کیونکہ زمانہ قدیم میں بحری جہاز انہی ہواؤں کی سمت کے باعث تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے۔ براعظموں کے مشرقی ساحلوں پر یہ ہوائیں بارش برساتی ہیں۔ پھر ہم پڑھ رہے ہیں مغربی ہوائیں۔ دائمی ہواؤں کی دوسری قسم مغربی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں نیم ہاری زیادہ دباؤ کے حلقوں سے نیم قطبی کم دباؤ کے حلقوں کی طرف دونوں کروں میں 35 سے 60 درجے عرض بلد کے درمیان چلتی ہیں۔ ان کو مغربی ہوائیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مغرب کی سمت سے آتی ہیں۔ ان کی سمت تجارتی ہواؤں کے مخالف ہوتی ہے۔ ان ہواؤں کے خطوں میں بارش عموماً مغرب سے مشرق کی طرف کم ہوتی جاتی ہے۔ ان ہواؤں سے بارش اگرچہ کم و بیش سارا سال ہوتی ہے، تاہم موسم گرما کی نسبت موسم سرما میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم سرما میں سطح زمین پر خشکی کے حصے بہت سرد ہوتے ہیں۔ پھر ہم پڑھ رہے ہیں قطبی ہوائیں۔ دائمی ہوائیں کی تیسری قسم قطبی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں قطبین کی طرف زیادہ دباؤ کے حلقوں سے نیم قطبی کم دباؤ کے حلقوں کی طرف قطبین اور 60 درجے عرض بلد کے درمیان دونوں نصف کروں میں چلتی ہیں۔ چونکہ یہ ہوائیں مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں، اس لیے انہیں قطبی مشرقی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ شمالی نصف کرہ میں یہ ہوائیں شمال مشرق سے جنوب مغرب اور جنوب نصف کرہ میں جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف چلتی ہیں۔ یہ ہوائیں سرد علاقوں سے نسبتاً کم سرد علاقوں کی طرف چلتی ہیں، اس لیے انہیں خشک ہوائیں کہتے ہیں۔ ان سے بارش یا برف باری بہت کم ہوتی ہے، جو خشکی کی نسبت سمندروں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی رفتار نہایت تیز ہوتی ہے، بعض اوقات یہ طوفانی انداز سے چلتی ہیں۔ جب یہ ہوائیں نیم قطبی قلیل بار علاقوں کی قریب پہنچتی ہیں